اللہ 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 فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل تک کے درس میں سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی کہ جو آدمی عمل صالح کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا اور اس کے عمل کا کیا انجام ہوگا۔ یہ باتیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آج انشاءاللہ اس مسائل کو ہم پڑھیں گے اور پھر نئے باب کی ابتدا انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب سمجھنے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے مسائل پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا مذموم ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ کہ انسان آخرت کے عمل سے، یعنی آخرت کا عمل یعنی عمل صالح، عبادت، اس کے ذریعے سے آخرت کا عمل کیا ہے جی؟ عبادت ہے انسان کا۔ اس عبادت کے ذریعے سے دنیا کا طلب کرنا یہ مذموم ہے۔ شیخ الاسلام کا یہ جملہ 2 فائدہ دے رہا ہے جی۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے عمل صالح کے ذریعے سے دنیا طلب کرتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ جملہ کیا دے رہا ہے کہ ایسا کرنا مذموم عمل ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے نصوص سے درس کے درمیان آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ چلیں 2، سورہ ہود کی آیت 15-16 کی تفسیر، جس میں طالب دنیا کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ بالکل، اور آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ 15 اور 16 نمبر کی آیت، اس کی شرح آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ اور یہاں پر ہم وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دیے تھے کہ ہر وہ آدمی جو نیک عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے اس کو دنیا نہیں ملتی ہے جی، ہے نا؟ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین چاہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہم اس کو دنیا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اس فیر میں یا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم چلو دنیا طلب کر رہے ہیں اعمال صالحہ کے ذریعے تو کم سے کم دنیا تو ہم کو ملے گی۔ نہیں، جب اس کا عمل باطل ہے، اس کا سکہ ہی کھوٹا ہے، تو اس سے نہ تو اس کو اچھی چیز مل سکتی ہے اور نہ بری چیز اس کو مل سکتی ہے۔ یہ وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا۔ تو کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ہم دے دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اس کا احسان ہوگا کہ انسان کا عمل اس لائق بھی نہیں ہے
کہ اللہ اس کو قبول کرے، اس کا عمل باطل ہے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ چلو اس کو دنیا عطا کر دیتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نہیں ہے سوائے آگ کے، جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے وہ سب کے سب حابط ہے، باطل ہے، برباد ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، ان کا سارا عمل کیا ہے؟ باطل ہے۔ چلیے مسئلہ نمبر 3، دنیا کے حریص مسلمان کو عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیس، درہم و دینار اور کپڑوں کا بندہ کہا گیا ہے۔ کہا دنیا میں یا انسان کو جو مسلمان بھی ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ۔ ہاں جی، یہی ہے نا لفظ، جی مسلمان کو کہا۔ اب یہ بتائیے، یعنی جو باپ پڑھے ہیں اس کا امتحان دیجئے کہ مسلمان کو کب عبد الدینار عبد الدرہم کہیں گے؟ سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جی کب کہیں گے؟ یعنی کب وہ عبد الدینار بھی ہوگا اور مسلمان بھی ہوگا؟ میرے یہ کہنے کا مطلب ہے عبد الدرہم بھی ہوگا اور مسلمان بھی ہوگا۔ جب وہ عمل کے ذریعے دنیا طلب کرے لیکن وہ عمل شرک اصغر ہو۔ عمل کے ذریعے دنیا طلب کرے اور وہ عمل شرک اصغر میں شرک شامل۔ اصغر میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے، اور اس سے بہتر جواب ہو سکتا ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والا ہو لیکن عمل سے دنیا طلب کرے۔ یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے تو توحید کا اقرار کرنا ضروری ہوگا۔ ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ جب وہ اپنے بعض عملوں کے ذریعے دنیا طلب کرے، اگر مکمل عمل کے ذریعے دنیا طلب کر رہا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا؟ بعض عملوں کے ذریعے اگر دنیا طلب کرے تو ایسے مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الدینار، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کمبل کا بندہ، بستر کا بندہ، کپڑے کا بندہ کہا، چونکہ وہ یہی چیزیں طلب کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس کا بندہ کہا گیا۔ اس کو حاصل کرنے میں نہ حلال سمجھتا ہے نہ حرام سمجھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پامالی کر دیتا ہے، شریعت کے بات کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کہا کہ یہ اس کا بندہ ہے۔ جب اپنے بعض عملوں کے ذریعے سے، اور کوئی آدمی اگر اپنے پورے عملوں کے ذریعے سے یہ چاہے تو مسلمان ہوگا؟ جی نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھیے گا، مسلمان نہیں ہوگا اگر پورے عمل کے ذریعے سے۔ یعنی پورے عمل کے ذریعے سے کیا مطلب؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام ہم اس وجہ سے قبول کیے ہیں کہ ہم کو یہ انعام ملے گا، ہم فلاں دھرم چھوڑ کر کے اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں ہم کو زکوٰۃ کا مال ملے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ آدمی عمل اسلام کیوں قبول کیا؟ تاکہ دنیا، زکوٰۃ کا مال طلب کرنا ہے، دنیا طلب کرنا ہے یا نہیں ہے؟ جی، اور ایسا ہم لوگوں نے بہت دیکھا ہے۔ سعودی عرب میں ہوتا کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں، جو بیچارے وہ لوگ شریف ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی گیا یہاں سے کام کرنے، لیکن وہ کافر ہے مثال کے طور پر، تو اس پہ دعوت کا کام وہ کرتے ہیں، اس کو توحید بتاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم کم تنخواہ میں ہو، اگر تم مسلمان ہو جاتے تو ہم تمہارے تنخواہ میں بھی اضافہ کرنے کا سوچیں گے، کچھ بڑھا کر کے دیں گے، تمہارے ساتھ کچھ رعایت کریں گے۔ وہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کیسے بھی کر کے ہو جائے،
اور یہ تالیف قلب ہے، کر سکتے ہیں ہم ایسا، تالیف قلب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم جو زکوٰۃ کا نصاب ہے نا، اس میں ہے یہ چیز۔ اب یہ آدمی کیا کرتا ہے، بولتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہاں تنخواہ بھی زیادہ اٹھاتا ہے، اس کے سارے فوائد اٹھاتا ہے، یہاں آتا ہے پھر جس دھرم میں تھا اسی دھرم میں پلٹی ہو جاتا ہے، وہاں جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، سمجھ گیا؟ تو ایسا بندہ جس کا اصل عمل دنیا طلب کرنے کے اوپر بیسڈ ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ہاں، بعض کسی عمل کے ذریعے سے وہ چاہ رہا ہے تو چلیے مسلمان بھی ہوگا اور شرک اصغر کے دائرے میں ہوگا، تو اس کو کہیں گے کہ چلو یہ آدمی مسلمان بھی ہے لیکن عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، عبد الخمیسہ ہے، عبد الخمیلہ ہے۔ چلیں 4 دینار و درہم چادر اور کپڑے کے بندے۔ طالب کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اگر اس کی آرزو پوری ہو جائے تو خوش ورنہ نہ خوش ہو۔ ہاں، یعنی اس میں کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ عبادت کی تفسیر ہے۔ عبد الدینار وہ کب ہوگا، عبد الدرہم وہ کب ہوگا، یعنی درہم و دینار کا بندہ وہ کب ہوگا؟ جب وہ اس وقت ہوگا جب اس کا دل اس سے معلق ہو، اس سے لگا ہوا ہو، کوئی کام کرتا ہو تو اس سے مطلوب اور مقصود یہی ہو کہ ہم یہ حاصل کریں، اس کی رضامندی دنیا کے تابع ہو، اس کا غضبناک ہونا یہ دنیا کے تابع ہو، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب تک مل رہا ہے بہت خوش، جب روک لیا بہت ناراض، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی اس کی رضامندی جو ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے تابع ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں معاملہ ٹھیک ٹھاک رکھ رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے، ہر طرف سے بڑھیا ہے، ٹھیک ہے، خوب اچھا ہے، اور جہاں دیکھا بیمار پڑ گیا، کچھ مصیبتیں نازل ہو گئی، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، تو وہ اللہ سے لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی تقدیر کی شکایت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے شکایت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بندہ دنیا کا بندہ ہے، یہ شخص۔ چلیے چلیں 5 اس میں حدیث کے لفظ تائس ونتکس کی تصریح اور وضاحت ہے۔ تعیسا وانتکاسا، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دونوں معاملے کو جمع کیا، یعنی یا تو ان کے لیے بد دعا کی یا خبر دیا کہ اس آدمی کا حال اس طرح سے ہوتا ہے۔ چلیے 6 اور اس میں حدیث کے لفظ وَإِذَا شِئْتَ فَلَن تُكِسَ کی بھی تصریح اور وضاحت ہے۔ جی، کہتے ہیں اس میں حدیث کا لفظ وَإِذَا شِئْتَ، وَإِذَا شِئْتَ فَلَن تَقَشَ، وَإِذَا شِئْتَ فَلَن تَقَشَ کی تشریح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس قدر ذلیل اور اس قدر پستی میں، اس قدر کمزوری میں چلا جاتا ہے کہ اس سے کوئی ہلکا سے ہلکا کام بھی دنیا کا نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ وہ آدمی دنیا طلب کر کے اعمال کے ذریعے وہ دنیا میں عزت چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے قصد اور اس کے ارادے کے الٹا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ آدمی عمل صالح کر کے دنیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا تاکہ دنیا اس کے پاس آ جائے، اللہ رب العالمین اس کے قصد کے مخالف معاملہ کرتا ہے اور اس شخص کو اتنا ذلیل، اتنا حقیر اور اتنا کمتر اور اتنا گرا ہوا بنا دیتا ہے کہ دنیا کا سب سے حقیر کام بھی وہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے حقیر کاموں میں سے ایک کام یہ ہے جی کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹے کو نکال لے، اس سے زیادہ حقیر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اگر پیر میں اس کے کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کو بھی نکالنے کی صلاحیت اس کو نہیں ہوتی ہے، اس کو نکالنے کی صلاحیت بھی اس کو نہیں ہوتی ہے۔ اور والعیاذ باللہ، جو آدمی، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا طلب کرتے ہیں اگرچہ اللہ رب العالمین ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا فائدہ. مال و دولت تو اس کو مل جاتی ہے لیکن اس مال و دولت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں اور دنیا کی کثرت طلب کرنا ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا طلب کرنا وہ عبادتوں سے بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیے بازار کا موسم ہے، بکری بٹا خوب چل رہا ہے تو لوگ جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ارے مارکیٹ بہت اچھا تھا، جمعہ کاہے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھتے ہیں اکثر لوگ. تو ایسی دنیا کما کے کیا فائدہ؟ اور جبکہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد، جمعہ کی اگر اذان دے دی گئی نا تو اس کے بعد اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے تو وہ خرید و فروخت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو جمعہ کی جب اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اور یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کیسے چھوڑ دیں گے؟ رجو کا بازار ہے، مکر کا بازار ہے. تو وہی ہے، اگرچہ اللہ ناراض ہو جائے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کو دنیا ملنا چاہیے، ہم کو دنیا حاصل ہونی چاہیے، بس ہم کو مال ملنی چاہیے چاہے جس طرح سے بھی ہو. تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ایسا کر دیتا ہے کہ مال تو اس کو مل جاتا ہے لیکن مال سے وہ فائدہ اٹھائے، مال کو کھائے، مال کو استعمال کرے، وہ صلاحیت ختم کر دیتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور جیسا کہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک اور صالح لوگوں میں ہوتے ہیں اور ان کو کچھ مرض اور مصیبت لاحق ہوتی ہے اور وہ دنیا سے کما حق کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان لوگوں کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے تاکہ وہ اس دنیا سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں دنیا طلبی کی وجہ سے. دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، عبادتوں کو ترک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کے اوپر گرفت کرتا ہے تاکہ وہ دنیا سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور اس طرح کی بہت سارے قصے ہیں جو اس باب میں بیان کیے جاتے ہیں. چلیے 7 حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف. ہاں، حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف کون سی صفات ہے جی؟ بتائیے بتائیے، حدیث میں کون سے صفات مذکور ہیں؟ جو گمنامی کی زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں مقبول ہوتا ہے. صحیح. کوئی جاہ و منصب، تعریف، لوگوں کے درمیان مشہور ہونا، یہ سب نہیں چاہتا ہے. اگر اس کو طوبی لعبد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو دنیا کی اور آخرت کی. آخذ بعنان فرسہ، اپنے گھوڑے کا لگام بیچارہ پکڑا ہوا ہے، اگر اس کو ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ سپاہیوں کی دیکھ ریکھ کرو جی، پہرا دو، تو بیچارہ پہرا میں چلا گیا. وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر یہ کہا جائے کہ جاؤ سب سے فوج کے پیچھے رہنا، چلا جائے گا فوج کے پیچھے. کہا کوئی پرواہ نہیں، ان کو جہاں رہنے کے لیے کہیے، جہاں رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا آدمی ہوتا ہے تو ان کو کیا سمجھ رہے ہو، ہم پیچھے جائیں، تم آگے رہو، تم ہم سے بڑے ہو، ہم تم سے کم نہیں ہے بھائی، ہم بھی تمہارے برابر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی. جی. ہاں، آج کل اس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اشتہار بنائیے اور اس میں نام کسی کا اوپر نیچے کر دیجئے، کوئی جلسہ میں، کوئی پروگرام میں، تو اس میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میرا نام نیچے لکھ دیا، ہمارا اوپر لکھنا چاہیے تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟
حدیث کو صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، اس کو جوڑیے آپ کے ماحول میں، آپ کے واقع میں جو چیز ہو رہی ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کیجیے. چلیے اشتہار کے کسی کونے میں ہمارا نام دے دیجیے، کوئی حرج نہیں. اللہ کے یہاں ہمارا نام اوپر لکھا جانا چاہیے، یہ مطلوب ہے. نہیں، ہمارا نام کیسے آپ لوگ نیچے ڈال دیے، ہمارا نام ایک کونے میں ڈال دیے کہتا ہے. اور وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کا ہے اس کو یہ سب کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہم کو آگے رکھ دیجئے، چلیے رکھ دیجئے، پیچھے رکھ دیجئے، پیچھے رکھ دیجئے. یہ حال ہے اشعث اکبرین، سر کے بال اس کے پراگندہ ہیں، دھول دھکڑ سے اٹے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں دھول دھکڑ سے. ایسا میں دیکھیے گا، اگر جو آدمی شو باز ہوگا نا، بار بار بال صحیح کر رہا ہوگا، داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا ہوگا، دنیا بھر کا جتن کر رہا ہوگا تاکہ ہم دکھیں، کچھ سامنے آئیں. ایسا کچھ بھی نہیں. مغبر رتن قدمہ ہو، دونوں پیر اس کے غبار آلود ہیں. اور اگر کسی سے اجازت طلب کرتا ہے تو اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ گمنام ہے. کسی کی سفارش کرتا ہے تو سفارش نہیں قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ گمنام ہے. لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری کا مستحق ہے. تو دنیا کی یہ زندگی، یہ باب یہ بتلا رہی ہے جی، یہ سکھا رہی ہے ہم کو اور آپ کو کہ دنیا کی یہ زندگی چاہے جس حال میں گزرے بندے کو، اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے. اب اس سے کوئی آدمی الٹا نہیں سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اسلام دنیا طلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہرگز نہیں. اسلام دنیا طلب کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس دائرے میں رہ کر کے جو دائرہ اس نے جائز قرار دیا ہے، اس دائرے کو لانگ کر کے پھلانگ کر کے اب دنیا طلب مت کیجیے. عبادت کیجیے، اللہ رب العالمین کی حلال و حرام کی تمیز کیجیے اور خوب کمائیے، خوب بزنس کیجیے. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، الید العلیٰ خیر من ید السفلی. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا دینے والا بنو. کب دینے والا بنے گا؟ جب مال ہوگا تب تو. ہاں جی، ہاں. لیکن آپ کو دنیا مل رہی ہو لیکن اس کے بدلے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جا رہی ہو، ویسی دنیا کو لات سے مار دیجئے، ٹھوکر سے مار دیجئے. نہیں چاہیے ہم کو آخرت چاہیے. یہاں پر وہ جملہ آتا ہے پھر کہ ہم نمک روٹی کھا لیں گے لیکن حرام کا ہم کو گوشت منظور نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے. اور یہی سلف کی بیویاں جب سلف کو رخصت کرتی تھی نا کمانے کے لیے، جو جاتے تھے سلف اپنے گھر سے نکل کر کے، تو ان کی بیویاں دروازے تک آتی تھیں شوہر کو چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے. دعا پڑھتی تھی استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور وہ دعا دیتا تھا کہ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ہم تجھ کو اللہ کے یہ میں چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حوالے جس کو کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرتا. دونوں ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے. اور اس کے بعد اس کی بیوی کہتی تھی ایاک وکسب الحلال، یاد رکھنا نکل کے جا رہے ہو کاروبار کرنے، حلال روزی لے کر کے آنا، حرام لے کے مت آنا. فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ، آگ نہیں برداشت کر سکتے، جہنم نہیں برداشت کر سکتے ہیں. تم بھوکے رکھ دو ایک شام، ہم قابل قبول ہے، ہم مان لیں گے. یہ سلف کی بیویاں تھی. اور آج کل کے زمانے میں زمانہ بدل گیا، اتنا لمبا لسٹ لگا کر کے تھما دے گی جاتے وقت. عورت، سب عورت نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگوں کو بول رہے ہیں. کہا تم اب جہاں سے بھی لاؤ، ہم کو یہ چاہیے، ہماری یہ ضرورت ہے، پوری کرو. چاہے ڈکیتی کر کے لاؤ، چاہے کسی کو لوٹ کر کے لاؤ، چاہے کچھ کر کے لاؤ، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. پیمانہ بدل گیا، یہ مطلب ہے اس کا. ہاں، حلال کی روزی آپ کو جتنا حاصل ہو رہا کیجئے، خوب کمائیے، خوب مال کمائیے،
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حلال مال کمائیے، حرام مت کمائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے پوچھا گیا کچھ مال وال چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں مال ہے ہمارے پاس۔ کہا لیکن جتنا مال بھی ہم نے چھوڑا ہے ہمارے پورے مال میں سے ایک مال بھی شبہ کا نہیں ہے اور حرام کا نہیں ہے۔ حرام تو دور کی بات، وہ مال بھی نہیں ہے جس کے اندر شبہ ہو انسان کو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میری جو تجارت ہے، میری جو کاروبار ہے میرا، جو اس کے اندر 1 روپیہ بھی ہم نے حرام کا نہیں لگایا ہے؟ تو مطلب یہ ساری باتیں اس وجہ سے آئیں کہ بھائی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے دنیا طلب کی اس باب سے کہ دنیا سے ہم لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، دنیا سے بھی مطلب ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس دنیا میں آخرت کے گھر کو کمانے کی کوشش کرو، پوری محنت کرو کہ آخرت ہم کو ملے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا نصیب حصہ اللہ نے رکھا ہے اس کو بھی مت بھولو، اس کے لیے بھی کوشش کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، جو کام ملتا ہے وہ کام کیجیے، محنت کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کیجیے۔ حلال راستے سے اگر 1 روپیہ مل رہا ہے اسی کو قبول کر لیجیے، حرام راستے سے اگر 100 روپیہ مل رہا ہے ٹھوکر پہ اڑا دیجیے۔ یہ مطلب ہے، سمجھ گیا جی؟ سمجھ گیا۔ چلیں باب نمبر 38، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں علماء و امراء کی اطاعت کو رب کا درجہ دینا۔ اب یہاں سے نا جو ابواب شروع ہو رہے ہیں جی، یہ اب توحید کے لوازم کو بتانے والے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو توحید کا ماننے والا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں لاگو ہوں گی، لازم ہوں گی کچھ چیزیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو توحید والوں کے اوپر لازم ہوتی ہے، اور اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو اس کے توحید میں پھر دم باقی نہیں رہ جاتا، یا کبھی یا تو اس کا توحید کلی طور پہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کی توحید کے اندر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، نقص یا کمی لاحق ہوتی ہے، یا کلی طور پہ اس کا توحید ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے آخر کتاب تک یہی سب چیز کا تذکرہ ہوگا جو توحید کے لوازم ہیں۔ یعنی انسان جب توحید کو قبول کر لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں، کون سی چیزیں لازم ہوتی ہیں، اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس باب سے کریں گے۔ کہتے ہیں بابو من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ، فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ۔ جو اطاعت کرے علماء کی اور امراء کی، علماء مطلب جانتے ہیں علماء، اور امراء کے مطلب جانتے ہیں امیر، ان کی اطاعت کرے، فی تحریم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام کرنے میں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، او تحلیل ما حرم اللہ، یا اس چیز کو حلال کرنے میں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ، تو اس نے علماء اور امراء کو کیا کیا؟ اپنا رب بنا لیا۔ اب کوئی آدمی اس کو دیکھ کر کے کہے جی کہ دیکھو یہاں پہ شیخ الاسلام نے علماء کہا، کوئی انجینئر کی اطاعت کرے تو ہو بھی گیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی۔ کوئی ایڈوکیٹ کی کرے، کوئی کسی ڈاکٹر کی اطاعت کرے، اللہ کے حلال کو حرام کرنے میں، حرام کو حلال کرنے میں، وہ اس خرابی کے اندر داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا ہوگا۔ بدرجہ اولا ہوگا۔ چلیے اب انشاءاللہ اس کی تشریح ہم لوگ کل کے درس میں
پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کل سے جو ابواب شروع ہو رہے ہیں نا، یہ ابواب بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان ابواب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی کے تعلق سے سمجھ میں آئے گا کہ جس توحید کا ہم اقرار کرنے والے ہیں، وہ توحید کا اثر ہماری زندگی میں کتنا دور تک ہے نا؟ اگر اس کو ناپا جائے تو ہم کتنے دور تک کھرے اترتے ہیں۔ جو توحید ہم قبول کرتے ہیں وہ کتنے دور تک ہم کو اپنا اثر کے اندر لیا ہوا ہے، یا صرف ہماری زبان تک معاملہ ہے، یا ہم صرف زبانی مسلمان ہیں۔ جب ان لوازمات کو آپ پڑھیے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ اب تک جیسے کہ پتہ چلا کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی۔ شیخ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی تو وہاں پر شرک کی 4 قسمیں دی ہیں اور لکھے ہیں شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت، شرک فی العادت۔ پھر یہ کیا ہے شیخ؟ اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے بعد میں۔ وہ گھوم پھر کر کے وہی تینوں کے اندر آتا ہے، وہ سمجھ گئے؟ گھوم پھر کر کے اسی ایک میں آتا ہے کہ کوئی 6 قسم بناتا ہے اس کی۔ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ گلدستہ اسلام۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ سر ایک مسابقہ کا ہے جس میں مرتب ہے محمد ریاض الدین سلفی، استاد مدرسہ صلاح الدین جیند گڑھ، نظرثانی فضیلت الشیخ ظفر اللہ عصری جیند گڑھ۔ سر ایک مسابقہ میں ہے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر مختصر انداز میں اگر وضاحت ہو جاتی تو۔ اسی کی تفصیل ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے، یہ مطلب الگ سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے؟ نہ، لیکن مسابقہ میں انہوں نے لکھا ہے تو وہ اگر پوچھیں کہ شرک کی کتنی قسم ہے تو وہ جتنا لکھے ہیں اتنے ہی لکھیے گا ان کے کتاب کے مطابق۔ جی شیخ۔ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ